وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ حمدا کثیرا سبحوہ بکرۃ وأصیلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور قابل قدر علماء کرام اور مہمانان اعزام، آج کی یہ تقریب دنیا کی ایک قیمتی تقریب ہے۔ اس جیسی تقریب بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج پورے دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب، جس کتاب میں سارے علوم جمع کر دیے گئے ہیں، بلکہ سارے علوم کا مخزن وہی کتاب ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ آج اس قرآن حکیم کی اس تقریب میں ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی گئی ہے اور قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ ان بچوں کے سینے میں قرآن پاک کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ یہ سعادت ان بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے اور پورے آبادی کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: من قرأ القرآن وأحل حلالہ وحرم حرامہ فاستظہرہ، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ایسے خوش نصیب طالب علم کو، ایسے حافظ قرآن کو کل قیامت کے میدان میں آپ جو سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ خدا کا جو معاملہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، ان کے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اکرام فرمائیں گے اور ان کا اعزاز کریں گے۔ آج مولانا ممتاز صاحب، مولانا جسیر صاحب شیخ الحدیث اور حفاظ کرام اس مدرسہ کے اور اس کی انتظامیہ آج ان قرآن پاک کے مکمل کرنے والوں کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی ہے۔ ان کے بس میں اتنا ہی کہ اتنے لوگوں کو دعوت دے کر بلایا جائے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے نظروں کے سامنے یہ دستار بندی کا عمل، یہ خوشنما عمل، اس کو انجام دیا جائے۔ انہوں نے اپنے بس بھر اس کا انتظام کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی برکت سے
اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہونے کی برکت سے اللہ نے اپنے بندوں کو یہاں جمع فرمایا ہے اور جوگ در جوگ بندے آتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے، یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، کل قیامت کے دن ان قرآن پڑھنے والوں کے والدین کے ساتھ جو اللہ کا اکرام ہوگا، جو اللہ کا ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا، وہ یہ کہ وہ سارے مخلوق کے سامنے جبکہ سارے لوگ ہوں گے۔ آج مولانا ممتاز صاحب کے بس میں یہ نہیں تھا کہ اپنے والد جناب مولانا مجیب صاحب میرے رفیق عزیز ان کو بلاتے، ان کو مجلس میں رکھتے، اسی طرح سے اپنا استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کو بلا کے لاتے۔ یہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اپنی قدرت کے مطابق اول آخر سارے کو جمع کریں گے، سارے مرحومین جمع ہوں گے، سارے انبیاء جمع ہوں گے، سارے اولیاء جمع ہوں گے، اور سارے انسان جمع ہوں گے، سارے مسلمان جمع ہوں گے، غیر مسلم جمع ہوں گے، پورا جتنا انسان دنیا میں آیا ہے انسانوں کا سمندر ہوگا، اور ان کے بیچ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کر کے ان کو نورانی تاج پہنایا جائے گا، جنتی جوڑے پہنائے جائے گا۔ اس کے بارے میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ نعوذ باللہ مبالغہ آرائی سے بات کرنا نہیں جانتے تھے، آپ لفاظ نہیں تھے، جو حقیقت ہوتی تھی وہی بولتے تھے۔ آپ کو فرماتے ہیں کہ ان کے والدین کے سروں پر جو نورانی تاج رکھا جائے گا، اس تاج کی چمک، اس کی روشنی ایسی پھیلے گی جیسا آفتاب کو جو آج ہزاروں میل دور میں ہے، اس کو وہاں سے اچک کر کے اپنے گھروں کے چھتوں پر لگا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آفتاب کی روشنی کے بارے میں تصور کریں کس قدر چمک ہوگی۔ اس سے زیادہ ان تاج کو، جو تاج ان کے ماں باپ کے سروں پہ رکھا جائے گا، اس کی روشنی اور چمک ہوگی، وہ ان کو پہنایا جائے گا، اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ بڑے بڑے درجہ کے لوگ اش کریں گے، یہ جوڑا کون ہے جس کا آج یہ اکرام ہو رہا ہے؟ تو کہا جائے گا حافظ قرآن کی ماں ہے اور حافظ قرآن کے ابا ہیں، ان کا اکرام ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ روایت میں یہ بھی بہت ہی واضح طور پر ہے کہ ان کے خاندان کے 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم جس پر واجب ہو گئی ہے، جہنم میں وہ ضرور چلا گیا ہے، لیکن یہ حافظ قرآن ان 10 آدمی کو جہنم سے اپنی شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آدمی جو مال خرچ کرتا ہے عام صدقہ کرنے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور اسی صدقہ کو خاص کر کے جب خرچ کرے طالب علم پر تو 1000 گنا صدقہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ طلباء ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توزن یوم القیامہ مداد العلماء بدم الشہداء، کل قیامت کے میدان میں علماء علم حاصل کرنے کے لیے جس روشنائی کا استعمال کرتے ہیں، اس روشنائی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ایک حدیث میں اس میں نہ بولو، ایک حدیث میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا،
بات توجہ سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے، اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عالم کا اکرام، کیا ایک عالم کا اکرام 70 نبیوں کے اکرام کے برابر ہے۔ ایک عالم کا اکرام 70 نبیوں کے اکرام کے برابر ہے۔ ایک طالب علم کا اکرام 70 شہیدوں کے برابر ہے۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا والے جب ان سے پوچھا جائے نظام دنیا کیسے قائم ہے تو حکومت والے کہیں گے ہماری حکومت کی وجہ سے، انتظام کی وجہ سے۔ تجار کہیں گے ہماری تجارت کی وجہ سے، کاشتکار کہیں گے ہماری کاشت کی وجہ سے۔ لیکن آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نظام دنیا اللہ کی قدرت اور حکمت سے قائم ہے، لیکن بطور اسباب کے 4 چیزوں کے ذریعے سے یہ نظام صحیح اور یہ نظام حسن خوبی کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ 4 میں پہلا علماء کا علم، علماء کا علم، امراء کا عدل، اغنیاء کی سخاوت، فقراء کی دعا۔ فقیروں کی دعا سے، اغنیاء کی سخاوت سے، امراء کی عدالت سے اور علماء کرام کے علم سے، علماء کرام کے علم کے برکت سے جہالت کی حیات بنتی ہے، جہالت ہلاک ہونے سے بچ جاتی ہے۔ علماء کا علم نہ ہو تو جاہل ہلاک ہو جائے۔ اغنیاء کے سخاوت کی وجہ سے فقراء کی حفاظت ہوتی ہے۔ اغنیاء سخاوت نہ کرے تو فقراء ہلاک ہو جائے، اور فقراء کی برکت سے، فقراء کی دعاؤں کے ذریعے سے ان اغنیاء کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ یہ اغنیاء ہلاک ہو جائیں۔ اور اگر امراء اور حکماء کی عدالت انصاف نہ ہو تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کھانے لگے جیسا بھیڑ بکری کو کھاتا ہے۔ میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ نے علم کا بہت بڑا مقام رکھا ہے، علم کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اس لیے علماء کو، طلباء کو، ہر ایک کو اپنا علم کا مقام سمجھنا چاہیے، اس مقام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ طلباء علماء کے لیے معاد بھی ہے، معاش بھی ہے۔ یہ طلباء پر جو محنت ہوتی ہے، جو قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے علماء کی آخرت بنتی ہے، علماء کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، علماء کے درجات بلند ہوتے ہیں، علماء کی مغفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ طلباء نہ ہو تو ہمارا معاش کا مسئلہ خراب ہو جائے۔ آج تجربہ میں آ چکا، ایک لاک ڈاؤن کے معاملے سے، موقع سے جب طلباء مدرسہ سے چلے گئے اور مجبور ہو کر مدرسہ کو بند کرنا پڑا، مدرسہ کے آمدنی پر خاصا اثر پڑا، لوگوں کو اپنے کامیاب اساتذہ کو جواب دینا پڑا۔ تو یہ طلباء معاد بھی ہے، معاش بھی ہے۔ اس طلباء کے لیے میرے دوستو، طلباء خود اپنے حوصلہ کو بلند رکھیں، اپنے عزائم کو بلند رکھیں، پر حوصلہ، پر عزم ہو کر اور اپنی منزل آگے اس کو جو ہے سامنے رکھ کر کے رات و دن صحیح طور پر محنت کریں، فنی لیاقت حاصل کرنے کی تو کوشش کریں۔ علماء اپنے
طلباء پر دیانت کے ساتھ فنی لیاقت پیدا کرنے کی محنت کریں۔ اللہ دونوں کو توفیق عنایت فرمائے، یہ دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور بہت بڑی نعمت ہوگی۔ یہ طلباء علماء کے ہاتھ میں امانت ہے، اس لیے امانت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کریں، اس سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری اولاد کی آخرت بنے گی، ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کی آخرت بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام آئیں گے اور آپ کے پاس ان باتوں کو رکھیں گے، ان باتوں کو یہاں سے لے کر جانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور کبر سے، حسد سے، جلن سے اور برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ علم بہت بڑا فتنہ ہے، علم کے فتنہ سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ دریا کا، سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ کشتی، ناؤ جب سمندر میں چلنے لگی تو آگے چل کر موج کے تھپیڑے میں پڑ گئی اور ڈاماڈول ہونے لگی۔ حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے عالم، علامہ، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ ان کو طیش آیا، جوش آیا، انہوں نے سمندر کو مخاطب کیا، یا ایھا البحر اسکن فإن علیک بحر من العلم، اے سمندر رک جا، تیرے سینے پر علم کا سمندر بیٹھا ہوا ہے۔ حقیقت میں بات تھی بھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے بھی بڑا کوئی جانکار ہے؟ کون ہے؟ کہا کہ انا۔ اللہ کو جواب پسند نہیں آیا۔ کہنا کیا تھا؟ اللہ عالم۔ اللہ نے ابتلا میں ڈال دیا۔ حضرت ابن العربی کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ جو ہی یہ لفظ ابن عربی کی زبان سے نکلا، فوراً ایک مچھلی آئی اور مچھلی آ کر حضرت ابن العربی سے سوال کرتی ہے، مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مفقود الخبر کی بیوی کون سی عدت گزارے گی؟ عدت مطلقہ یا عدت متوفی عنہا زوجہا، کس کی عدت گزارے گی؟ حضرت علامہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ خاموش۔ اس لیے دوستو، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ تو تھوڑا ہے، جو پردے میں ہے وہ تو پوری دنیا ہے۔ اس لیے اس پر عجب نہیں ہونی چاہیے، اس پر غرور نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ احتیاط، ہمیشہ آدمی کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت ابن بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے کتنا بڑا علم دیا تھا۔ ابھی مفتی صاحب ہمارے مہمان کہتے گئے، بہت بڑے، چنانچہ ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ بے شک انہوں نے صحیح کہا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کے مؤلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا علم دیا تھا، بہت بڑی ذہانت دی۔ ابھی 10 سال کی عمر تھی، 11 سال کے قریب تھے، باپ پہلے مر گئے تھے اور ان کو جب مکتب میں بھیجا گیا پڑھانے کے لیے، یہ جب وہاں گئے تو داخلی کا درس چل رہا تھا، حضرت محدث امام داخلی رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے تھے۔ ایک دن محدث امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کی سند بیان فرمایا اور انہوں نے کہا، ان سفیان ان ابی ابراہیم ان ابی زبیر ان ابراہیم ان سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم
حضرت امام بخاری بچہ 10 سال کا، انہوں نے وہیں سے ٹوکا، حضرت یہ سند غلط ہے، ابو زبیر کا لقاء حضرت ابراہیم سے نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے اپنے مصفدہ میں، بلکہ یہاں ان زبیر ابن عدی ان ابراہیم ہے، جا کے دیکھا گیا تو صحیح تھا۔ یہ 10 سال کی عمر کا یہ حال ہے۔ آدمی جب بہت بڑا علم حاصل کرتا ہے، بڑی ناموری حاصل کرتا ہے، تو ان کے حاسدین بھی بہت ہوتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے میدان سب سے اللہ، بلکہ علم کے میدان میں اللہ سب سے اونچا مرتبہ عنایت فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شہاب نے ایک اپنے دوست سے مکالمہ شروع کیا، اس کے دوست کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا حلیم، سب سے بڑا بردبار حضرت امام ابو حنیفہ ہے، اور وہ خود جس سے مکالمہ ہو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا حلیم و بردبار، صبر و برداشت کرنے والے حضرت سفیان ثوری ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سفیان ثوری کو کہتے تھے، وہ امام ابو حنیفہ کو کہہ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئے جانچنے کے لیے۔ وہ وقت امام ابو حنیفہ کے قیلولہ کا تھا۔ جب یہاں آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے، انہوں نے دستک دی، حضرت امام ابو حنیفہ اپنے قیلولہ کے آرام کو چھوڑ کر کے نیچے تشریف لائے۔ تو اس شخص سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے اس وقت؟ کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن آتے آتے راستے میں ہم بھول گئے۔ یہ کیا بھائی؟ اچھا جاؤ، جب یاد آ جائے تو آ جاؤ۔ چلے گئے حضرت امام صاحب آرام کرنے کے لیے۔ آرام کر کے جب لیٹے ہیں پھر دوبارہ آ گیا، پھر دستک دی، حضرت امام صاحب پھر آئے، پھر دیکھا کہ وہی شخص ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ ہاں حضرت یاد تو کیے تھے، یاد تھا، لیکن جب آپ سیڑھی سے اتر رہے تھے آپ کے خوف سے وہ مسئلہ دل سے نکل گیا۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، پھر چلے گئے آرام کرنے کے لیے۔ چند لمحہ گزرا ہی ہے کہ پھر دستک شروع دے دے، حضرت پھر آئے اپنا آرام کو دیکھ کر کے، کچھ نہیں، چہرے پر شکن تک نہیں آئے۔ تو آنے کے بعد دیکھا وہی سے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ حضرت یاد آ گیا، بولو۔ کہا کہ آدمی جو پاخانہ کرتا ہے اس کی غلاظت میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی؟ اب بتائیے سر، کوئی بات ہوئی؟ آدمی کی غلاظت، آدمی کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تازہ ہے تو میٹھا اور اگر سوکھا ہے تو کڑوا۔ دیکھو ذرا غور سے، تازہ ہے تو میٹھا، کڑوا ہے تو سوکھا ہے تو کڑوا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اچھا آپ چکھے ہیں؟ پاخانہ کو چکھ کے دیکھیں، کھا کے دیکھیں۔ اب بھی نہیں غصہ ہو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ہر ذائقہ چکھ کر ہی پتہ نہیں چلتا ہے، بعض ذائقہ ایسا ہے جو عقل سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پاخانہ اگر تازہ ہو تو اس پر مکھیاں بھنبھناتی ہیں، مکھیاں بیٹھتی ہیں، پاخانہ اگر سوکھ جائے تو مکھیاں اس پر نہیں بیٹھتی۔ مکھی بیٹھنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اندر مٹھاس ہے، مکھی کا نہ بیٹھنا یہ علامت۔ اب وہ آدمی کہہ رہا ہے حضور مجھے معاف کر دیجیے، آج کئی دن سے میرا مکالمہ ہو رہا تھا، میرا یقین ہو گیا آپ سفیان ثوری سے زیادہ بردبار، زیادہ صبر کرنے والے ہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی کو بھی دیکھنا پڑے گا، اسلاف نے کس قدر اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔